الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی کا ذکر. فائدہ یعنی کس قسم کی روٹی کھانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اس باب میں 8 حدیثیں ذکر فرمائی ہیں. حدیث نمبر 1، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال نے مسلسل 2 دن کبھی جو کی روٹی سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. فائدہ یعنی کھجوروں سے اگرچہ اس کی نوبت آ گئی ہو لیکن روٹی سے کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ مسلسل 2 دن ملی ہو. لیکن اس پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے، وہ یہ کہ روایات سے ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا 1 سال کا نفقہ یعنی اناج اور خرچ مرحمت فرما دیا کرتے تھے. اب ان دونوں روایتوں میں بظاہر تعارض ہے. علماء نے اس کی مختلف توجیہیں فرمائی ہیں. من جملہ ان کے یہ بھی ہے کہ اس حدیث میں اہل کا لفظ زائد ہے اور مراد خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے اور اپنے لیے ذخیرہ ثابت نہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفقہ تو اپنی بیویوں کے لیے رکھایا کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات بابرکت کے لیے کوئی ایسا نفقہ نہیں رکھتے تھے. چنانچہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت باب کے اخیر میں اسی مضمون کی آ رہی ہے. بعض نے یہ بھی توجیہ فرمائی ہے کہ ذخیرہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوالے فرما دیا کرتے تھے لیکن ازواج مطہرات بھی شوق ثواب میں سب صدقہ فرما دیتی تھی. بندے ناچیز کے نزدیک ان کے علاوہ 2 توجیہ ہیں اور ممکن ہیں لیکن چونکہ کسی بڑے کے کلام سے منقول نہیں اس لیے حجت نہیں، تاہم محتمل ضرور ہیں. اول یہ کہ سال بھر کا نفقہ اسی حساب سے ہو کہ مسلسل 2 دن کی روٹی کا حساب نہ بیٹھتا ہو بلکہ کبھی روٹی کبھی کھجوریں کبھی فاقہ ایسا نفقہ ہو. دوسری توجیہ یہ ہے کہ وہ نفقہ کیا عجب ہے کہ کھجوریں ہو، کہ جو رکھایا ہے نفقہ وہ ہو سکتا ہے کھجوریں ہو. اس حدیث میں اس کی نفی نہیں یعنی کھجوروں کی نفی نہیں بلکہ روٹی کی نفی ہے. حدیث نمبر 2، ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو کی روٹی کبھی نہیں بچتی تھی. فائدہ یعنی جو کی روٹی اگر کبھی پکتی تھی تو وہ مقدار میں اتنی ہوتی ہی نہیں تھی کہ بچتی، اس لیے کہ پیٹ بھرنے کو بھی کافی نہیں ہوتی تھی. اور اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی کثرت اور اہل صفہ تو مستقل طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے ہی. حدیث نمبر 3، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کئی رات پے در پے بھوکے گزار دیتے تھے کہ رات کو کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہوتا تھا اور اکثر غذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کی روٹی ہوتی تھی. گو کبھی کبھی گیہوں کی روٹی بھی مل جاتی تھی. فائدہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اگرچہ بعض لوگ ایسے تھے جو اہل ثروت تھے لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے غایت اخفا کی وجہ سے یعنی صحابہ کے بعض صحابہ کے مالدار ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احوال کو چھپانے کی وجہ سے ان کو علم ہی نہیں ہوتا تھا. ایسے ہی اہل و عیال بھی اخفا کرتے تھے. حدیث نمبر 4، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفید میدے کی روٹی بھی کھائی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اخیر عمر تک کبھی میدہ آیا بھی نہیں ہوگا. پھر سائل نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تم لوگوں کے یہاں چھلنیاں تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں تھی. سائل نے پوچھا کہ پھر جو کی روٹی کو کیسے پکاتے تھے چونکہ اس میں تنکے وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں؟ سہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے آٹے میں پھونک مار لیا کرتے تھے
جو موٹے موٹے تنکے ہوتے تھے وہ اڑ جاتے تھے، باقی گوند لیتے تھے۔ فائدہ، اللہ الصمد، آج کل گیہوں کی روٹی بھی بغیر چھنے کھانا مشکل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بغیر چھنے آٹے کی روٹی زود ہضم بھی ہوتی ہے اور میدے کی روٹی نہایت ثقیل، لیکن پھر بھی تنعم کے زور میں بہت سے گھرانوں میں یہ فضول رواج جاری ہو گیا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی بدعت جو اسلام میں آئی ہے وہ چھلنیوں کا رواج ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بدعت ہے جو شرعاً سنت کے مقابل شمار کی جاتی ہے، بلکہ جدید رواج کے اعتبار سے بدعت کہہ دیا ہے، ورنہ اس کے جائز ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر کھانا تناول نہیں فرمایا، نہ چھوٹی تشتریوں میں نوش فرمایا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی چپاتی پکائی گئی۔ یونس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ پھر کھانا کس چیز پر رکھ کر نوش فرماتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہی چمڑے کے دسترخوان پر۔ فائدہ، یونس رضی اللہ عنہ اور قتادہ رضی اللہ عنہ جن کا ذکر ترجمے میں آیا ہے وہ اس حدیث کی سند کے 2 راوی ہیں۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میز پر کھانا کھانا ہمیشہ سے متکبر لوگوں کی عادت رہی ہے۔ کوکب دری میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں چونکہ اس میں نصارہ کے ساتھ تشبہ بھی ہے، اس لیے مکروہ تحریمی ہے۔ تشبہ کا مسئلہ نہایت ہی اہم ہے، احادیث میں بہت کثرت سے اس پر مختلف عنوانات سے تنبیہ کی گئی ہے، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، حتیٰ کہ عبادات تک میں بھی اس سے روکا گیا ہے، جیسا کہ عاشوراء کے روزے اور اذان کی احادیث میں کثرت سے یہ مضمون کتب حدیث میں مذکور ہے، مگر ہم لوگ اس میں خاص طور سے لاپرواہ ہیں۔ فإلی اللہ المشتکیٰ۔ حدیث نمبر 6، مسروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا، انہوں نے میرے لیے کھانا منگایا اور یہ فرمانے لگی کہ میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتی، مگر میرا رونے کو دل چاہتا ہے پس رونے لگتی ہوں۔ مسروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیوں رونے کو دل چاہتا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت یاد آ جاتی ہے جس پر ہم سے مفارقت فرمائی، یعنی جس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے، کہ کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ گوشت یا روٹی سے پیٹ بھرنے کی نوبت نہیں آئی۔ حدیث نمبر 7، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر میں کبھی جو کی روٹی سے بھی 2 دن پے در پے پیٹ نہیں بھرا، یعنی ایک کے بعد ایک 2 دن پیٹ نہیں بھرا۔ فائدہ، یہ وہی حدیث ہے جو شروع باب میں گزر چکی، اتنا فرق ہے کہ وہاں سب گھر والوں کا ذکر تھا، یہاں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا ذکر ہے۔ مآل ایک ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے فقر ہی پسند تھا، اتنا ہوتا ہی نہیں تھا کہ سب پیٹ بھر سکیں، جو کچھ ہوتا تھا وہ غربا پر تقسیم ہو جاتا تھا۔ حدیث نمبر 8، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اخیر تک میز پر کھانا تناول نہیں فرمایا اور نہ کبھی چپاتی نوش فرمائی۔ فائدہ، یہ حدیث بھی اسی باب کے نمبر 5 پر گزر چکی ہے۔ روایات حدیث سے یہ بات تو تصریحاً ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کی حالت خود پسند فرمائی تھی، اور جب حق تعالی شانہ کی طرف سے کسی فرشتے کی زبانی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فقر و فاقہ اور ثروت اور ریاست کے درمیان ترجیح پوچھی جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ہی قسم کو پسند فرماتے۔ چنانچہ متعدد احادیث اس مضمون کی وارد ہیں، لیکن اس میں علماء کے 2 قول ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند فرمانے کی وجہ سے میسر ہی اتنا ہوتا تھا جس کا اوپر ذکر ہوا، یا باوجود میسر ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تواضعاً تناول نہیں فرماتے تھے اور تقسیم فرما دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم کو ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔